بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دو معاملات کے اوپر، دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا۔ ایک تو عادل شاہ زیب صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں ڈان میں۔ ان کی ایک ٹویٹ جو ثاقب نثار کے حوالے سے انہوں نے کی تھی، فارمر چیف جسٹس آف پاکستان، تو اس ٹویٹ میں جو انہوں نے کہا تو اس کے حوالے سے میری پھر ثاقب نثار صاحب سے تفصیلی بات ہوئی، اور جس میں کہ عمران خان صاحب کو جس طرح صادق الامین انہوں نے ڈکلیئر کیا اس حوالے سے، اور پھر وہ فارمر جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل فیض، ان کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں کہ ان سے، یعنی کہ ان کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیٹر جو اسٹیٹمنٹ تھی اس حوالے سے بھی بات ہوئی، وہ انہوں نے کیا باتیں کی وہ میں آپ سے ذرا ڈسکس کروں گا۔ اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی لگتا ہے کہ اپنا پینترا بدل رہی ہے، اور پھر جس طریقے سے ظاہر ہے، اور جو انڈیکیشن آ رہے ہیں، اور جو بلاول بھٹو صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی، وہ ایک ظاہر ہے اٹس ویری امبیرسنگ فار دا پی ایم ایل این، اور پرائم منسٹر کے لیے بڑی امبیرسنگ ہے، جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سیلاب زدگان کی جو مدد ہے اور جس طریقے سے جو پیسہ دیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں دیا جا رہا، اور پھر یہ ہے کہ جی اگر یہ صورتحال ہے تو ہم وزارتیں کیوں رکھیں، مطلب انہوں نے حکومت چھوڑنے کا ایک انڈیکیشن دیا۔ تو اس میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس کے اوپر بھی میں آپ سے بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے عادل شاہ زیب صاحب ہیں، انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا۔ پہلے میں ان کا ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے گفتگو ہوئی، ان کے بقول عمران خان کو مکمل اور تمام معاملات پر صادق امین قرار نہیں دیا تھا، کچھ غلط فیصلے ہوئے ہوں گے، ان کے بقول ان کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا جس کا مواد استعمال کر کے جعلی آڈیو بنانے کا خدشہ ہے، جنرل فیض دعا سلام بھجواتے ہیں، عمران خان سے رابطہ نہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاناما کیس میں آپ پر نواز شریف کو دباؤ ڈالنے کے حوالے سے جنرل فیض نے آپ کے اوپر دباؤ ڈالا، یہ انہوں نے کویشچن کیا عادل صاحب نے، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ جنرل فیض کون ہے جو مجھ پر دباؤ ڈالتا، میں جنرل باجوہ سے اس دعوے کے بارے میں بات کروں گا، یہ کہتے ہیں میں عمران خان کے لیے عدلیہ میں لابنگ کر رہا ہوں، میں کیوں کروں گا، مجھے اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے، ثاقب نثار۔ اچھا، یہ جو ان کا ٹویٹ تھا میں نے ان کو فارورڈ کیا، پہلے ثاقب نثار صاحب کو میں نے کہا تاکہ پڑھ لیں، اس کے بعد میں ان سے بات کروں گا۔ لیکن واٹس ایپ جیسے کہ انہوں نے کہا ہیک ہو گیا، تو واٹس ایپ ان کا اویلیبل نہیں تھا، اس میں ان کو مطلب ہے کہ میرا میسیج جو ہے، جب آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈبل ٹک آتا ہے، ان کو مطلب ہے کہ ڈلیور ہی نہیں ہوا۔ تو میں نے پھر ان کو کال کی، میں نے جب کال کی تو میں نے ان کو بتایا کہ جی عادل شاہ زیب صاحب کے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا، تو انہوں نے ایک تو یہ بات تصدیق کی جو عادل صاحب نے جو بات کی ہے، اینڈ عادل جو شاہ زیب ہیں جو ڈان کے میں نے بتایا کہ اینکر پرسن ہیں، ماشاءاللہ وہ ایک کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، تو اس لحاظ سے حیرانیہ انہوں نے کہا کہ یہ جو باتیں تھیں وہ درست باتیں تھیں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ٹویٹ نہیں دیکھا لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے ان سے کیا بات کی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے تو یہ بات کہ صادق امین عمران خان صاحب کو کیا انہوں نے ڈکلیئر کیا، اور کیا کمپریہنسو یہ ڈیکلیریشن ہے کہ عمران خان ان ٹوٹیلٹی صادق الامین ہیں۔ اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ جی دیکھیں میرے سامنے جب ان کا جو کیس تھا، اور وہ کیس اس میں 3 کویشچنز تھے، 3 مطلب ہے کہ اس میں سوال تھے، تو وہ جو 3 سوال تھے ان کے حوالے سے میں نے ان کو صادق الامین ڈکلیئر کیا۔ اوور آل کا ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے ان کے سامنے سوال ہی نہیں تھا، تو ان کے سامنے تو وہی 3 چیزیں تھیں، تو اس لحاظ سے انہوں نے صادق الامین ڈکلیئر کیا۔ اور پھر جو انہوں نے آگے بات کی جنرل فیض کے حوالے سے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اچھا یہ جو صادق الامین والی بات کی کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں، شاہ زیب صاحب نے یہ جو بات کی نا، عادل شاہ زیب صاحب نے، وہ پاناما کے ریلیٹڈ انہوں نے کہا کہ پاناما کیس میں دباؤ ڈالا جنرل فیض نے ان کے اوپر، لیکن جو میری اطلاعات تھیں، جو جنرل باجوہ صاحب کے کلوز سورسز سے بات ہوتی رہی، اور پھر میرا خیال ہے جو جاوید چودھری صاحب کے کالم میں بھی شاید اسی قسم کا ذکر تھا، آئی ایم ناٹ شیور، لیکن میں اپنی آپ کو بتا دوں میری جو انفارمیشن تھی، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ صادق الامین والی بات۔ تو اچھا، وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے، میرے جو سورسز ہیں، جو ان کے قریبی سورسز ہیں جنرل باجوہ کے، وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب نے اب ایک این آر او دیا تھا عمران خان صاحب کو، انہوں نے اگر این آر او دیا
تو وہ ایک ہی این آر او دیا اور وہ عمران خان صاحب کو این آر او دیا، اور وہ این آر او دیا انہوں نے عمران خان صاحب کا جو بنی گالہ کی جو گھر والا ریگولرائزیشن والا کیس تھا، اس حوالے سے یہ این آر او دیا گیا، اور کلیم یہ یعنی کہ وہ سورسز آن بہاف آف جنرل باجوہ کلیم کرتے ہیں کہ اس وقت چونکہ آلریڈی ڈسکوالیفیکیشن ہو چکی تھی پہلے نواز شریف صاحب کی، اور اسی ڈسکوالیفیکیشن کی بنیاد کے اوپر ان کی حکومت بھی گئی، وہ پرائم منسٹر آفس بھی ان کو ظاہر ہے چھوڑنا پڑا۔ تو یہ کہ جی اگر عمران خان صاحب بھی ڈسکوالیفائی ہو جاتے تو پھر ایک ظاہر ایک کرائسس کی سچویشن ہوتی ہے، ایک ویکیوم سا پیدا ہوتا، تو اس کے اوپر جنرل باجوہ صاحب نے جو این آر او دینے کی بات کی، تو انہوں نے وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو عمران خان صاحب کا یہی والا بنی گالہ والا کیس تھا، اس میں انہوں نے میسج دلوایا، ایک انٹرونشن تھی اسٹیبلشمنٹ کی، اور وہ تھرو جو ہیں اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی جو جنرل فیض تھے، فیض حمید صاحب، ان کے تھرو کیا گیا، اور اس میں یہ مطلب ہے ان کا کہنا تھا۔ لیکن اب یہ جو ہے ثاقب نثار صاحب، وہ اس چیز کو مطلب ہے کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ، اور انہوں نے مجھے کہا کہ ان کی جرت کیسے ہو سکتی ہے جنرل فیض کی کہ وہ مجھ سے اس قسم کی بات کریں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو بھی کام کیا اپنے پورے کریئر میں بڑا ایمانداری کے ساتھ کیا اور خدا خوفی کے ساتھ کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہ جی ظاہر ہے آپ کے جس طرح یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ظاہر فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، آپ کا ظاہر ہے بہت کچھ انسان ظاہر ہے جو کرتا ہے وہ غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں، ہوتی بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی انفلوئنس کسی قسم کا، وہ بالکل اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں۔ جنرل فیض کے انفلوئنس کو وہ بالکل کہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا ان کی طرف سے ان کے اوپر نہ رابطہ ہوا، اور وہ کہتے ہیں ان کی جرت کیسے ہو سکتی تھی۔ اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ جنرل فیض صاحب سے خود بات بھی کر لیں کہ کیا جنرل فیض نے کبھی مجھ سے رابطہ کیا، یا ان کی اتنی جرت ہو سکتی تھی کہ مجھے بینگ چیف جسٹس، یا اگر میں جب سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوں تو مجھے میرے کیس کے بارے میں وہ یہ مجھے انفلوئنس کر سکیں۔ سو اینی ہاؤ، جو ایک جنرل باجوہ صاحب نے بات کی، اور جو یہ جو ثاقب نثار صاحب نے بات کی، وہ میں آپ کو میں نے بتا دی۔ ایک اور بات جو انہوں نے امپورٹنٹ کی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق وہ کہہ رہے تھے کہ جو انہوں نے یہی والی بات کی کہ جی عمران خان کے لیے عدلیہ میں لابنگ کر رہے ہیں ثاقب نثار صاحب، یہی والی بات انہوں نے کہا۔ جنرل فیض بھی، وہ بھی لابنگ کر رہے ہیں، اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹ تھی۔ تو مجھے جیسے ثاقب نثار صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ صبح سے کہ میں ٹرائی کر رہا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کا نمبر، اور ان سے میں چاہ رہا ہوں کہ میں بات کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ لابنگ شاپنگ کرنے کی میرا کسی طرح سے بھی، کہتے ہیں کہ بالکل فضول بات ہے، یہ غلط بات ہے کہ جی میں عمران خان کے لیے لابنگ کر رہا ہوں، اور یہ کہ جنرل فیض بھی اس لابنگ میں شامل ہے۔ سو ہی کیٹیگوریکلی ہی ڈینائز دس، بالکل وہ کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اور اس کے اوپر وہ بلکہ ظاہر ہے وہ اپسیٹ ہیں، اور وہ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے اسٹیٹمنٹ کیسے دے دی۔ اچھا، اوور آل ظاہر ہے آپ کو میں بتاؤں کہ ویسے ان سے میری بات چیت ہو رہی تھی، تو جب بلکہ میں نے آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے ان کی کال کی تو انہوں نے ایک بات کی، کہتے ہیں بھائی صاحب آپ جب کسی خبر کے اوپر یا اس طرح کی بات کی انہوں نے کہ کوئی چسکا لینا ہوتا ہے تو آپ رابطہ کر لیتے ہیں، تو میں نے کہا جی میں آپ کو بتاؤں کہ میری الحمدللہ میری یہ چسکے والی عادت نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ہم جرنلسٹ ہیں، ہم جرنلزم کرتے ہیں، اور آپ اگر کسی ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں، اور فرض کریں میں جنرل باجوہ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے قریبی سورس یہ کلیم کرتے ہیں تو وہ کلیم جس ججمنٹ کے بارے میں کر رہے ہیں وہ ججمنٹ آپ نے دی، تو اگر فرض کریں کہ اس طرح ہو تو ہم رابطہ کرتے ہیں، یا اسی لحاظ سے جیسے ابھی عادل شاہ زیب صاحب نے یہ لکھا تو میں نے سوچا چلے میں بھی رابطہ کر کے پوچھ لوں کہ ظاہر انٹرسٹنگ چونکہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس کے اوپر وہ پروگرام بھی کریں گے اور ابھی سوشل میڈیا کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے، تو میں نے کہا ظاہر ہے یہ اس لحاظ سے میں تو ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ بات کروں، اور وہ میں نے ان کو پھر یہ بھی کہا، اور ایک میری ظاہر ہے ایک خبر تھی میری تو اس کے بارے میں وہ تھوڑا ناراض تھے کہ جی آپ نے وہ جو خبر دی وہ ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے حالانکہ اس کے اوپر جو ان کا ویو تھا وہ بھی دیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ ویو اس طرح چھپتا نہیں، تو میں نے ان کو ایک بات کی کہ میں نے کہا میں آپ کو بھی اور ہر شخص کو جو بھی کبھی امپورٹنٹ پوزیشن میں رہا یا ہے یا ایون نہیں بھی ہے کسی امپورٹنٹ پوزیشن پہ، اگر میں نے کسی شخص کے بارے میں کچھ لکھا
اور ایمانداری کے ساتھ، ایک تو میں نے ان کو کہا کہ بڑا ایمانداری کے ساتھ میری کوشش ہوتی ہے کام کروں، لیکن اگر فرض کریں کہ میری کوئی انفارمیشن غلط ہے تو میں ہر ایک کو یہ کہتا ہوں، اور آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو بھی لکھ کے بھجوائیں گے، اگر فرض کریں وہ نیوز اور جنگ میں چھپا یا میرے کالم میں چھپا، تو میں اس کو اسی طریقے سے جو آپ لکھ کے بھیجیں گے میں انشاءاللہ اس کو چھاپوں گا، اور کنٹیسٹ نہیں، میں جو آپ کہیں گے میں اسی طریقے سے لکھوں گا اور اپنی بائی لائن کے ساتھ لکھوں گا، کیونکہ میری ذمہ داری ہے، اور ظاہر ہے اس کا وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری جو جرنلزم، یہ جو پروفیشن ہے، ہم نے تو خیر انفارچونیٹلی اس میں جھوٹ وغیرہ بہت چلتا ہے اور بہت کچھ غلط باتیں ہوتی ہیں، تجزیہ چلیں کسی کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم فیکٹس کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں ہم تو اوور آل، وہ مجھے کہتے نہیں آپ کے متعلق نہیں، میں اوور آل کہہ رہا ہوں کہ بڑے حالات اس طرح کے ہیں، تو میں نے کہا جی میرے بارے میں اگر آپ کو کچھ ہے تو میں آپ کو بالکل آفر کرتا ہوں کہ آپ بالکل یہ مجھے لکھ کے بھجوائیں، اور جو بھی آپ کہیں گے میری ذمہ داری ہے، دیکھیں کیونکہ ہمارا یہ کام یہی ہوتا ہے کہ مختلف لوگوں کے ورژنز جو بھی ہیں وہ آنے چاہیے، اور فرض کریں کہ ایک شخص نے اگر کسی دوسرے شخص کے اوپر کوئی ایسی قسم کی بات کی تو اس کا جو سٹانس ہے وہ بھی آنا چاہیے، تو اینی ہاؤ یہ میں نے ان کو آفر کیا۔ اچھا دوسری بات، جو دوسرا ایشو ہے وہ پولیٹیکل، وہ بھی سیاسی معاملہ ہے، اور وہ ایک مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب جیسے کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ اب وہ تیاری کر رہے ہیں ایک پینترا بدلنے کی، اور وہ جو پینترا جب بدلیں گے تو اس میں جیسے ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس میں پی ایم ایل این کو کافی مطلب ہے کہ ان کے لیے پریشانی ہوگی، ان کو پولیٹیکلی وہ کافی ڈیمیج ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت گئی، سب نے مل ملا کے حکومت ان کی جب چلی گئی نو کانفیڈنس کے نتیجے میں، اور جو بھی یہ سارا کچھ ہوا، تو جو پرائم منسٹر جو کہ پی ایم ایل این کے فائنانس منسٹر پہلے بھی اور ابھی بھی جو امپورٹنٹ فائنانس منسٹریز ہیں وہ بھی پی ایم ایل این کی، تمام ڈیسیجنز ان کے، انرجی والی منسٹری ان کے پاس ہے، پیٹرولیم ان کے پاس ہے، تو اس لحاظ سے جو اہم وزارتیں ہیں اور جو پوزیشنز ہیں وہ ظاہر پی ایم ایل این کے پاس ہیں۔ اب چونکہ اکانومی ٹھیک ہو نہیں رہی، معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں اور انتہائی ان پاپولر ہو رہے ہیں، مہنگائی چونکہ بہت زیادہ ہے، تو اب یہ ہے کہ جو ایک بیان آیا ہے جو کہ وفاقی وزیر بھی ہیں، آپ خود دیکھ لیں، بلاول جو ہے ہی از فارن منسٹر، اور انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ انہوں نے اپنی حکومت کے اگینسٹ دیا، مطلب ہے کہ اس حکومت کے اگینسٹ جس کو وہ کیبنٹ ممبر ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے، مطلب ہے کہ جو سیلاب زدگان کے جو پیسے کا وعدہ تھا، جو پیسے ملنے تھے، وہ فنڈنگ ہمیں نہیں مل رہی، اور اس کے اوپر وہ کافی مطلب انہوں نے اپنی ایک ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ معاملات ایسے چلتے ہیں تو ہمیں تو پھر وزارتیں جو ہیں اپنی، یہ ہمیں وزارتوں کی پھر کیا ضرورت ہے، مطلب ہے کہ ہمیں گورنمنٹ چھوڑنی پڑے گی۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک بلاول صاحب کی بات ہے اور زرداری صاحب کی جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی انہوں نے باپ پارٹی بھی ہے، انہوں نے تقریباً تمام لوگوں نے جوائن کر لی پاکستان پیپلز پارٹی۔ میرا جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ زرداری صاحب جو ان چیزوں میں مینیج کرنے میں بڑے تیز شخص ہیں، ان کی یہ کوشش ہے کہ جی نیکسٹ جو پرائم منسٹر ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے بلاول کو، اور بلاول نے خود بھی کہا کہ میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں، اس قسم کی اسٹیٹمنٹ بھی انہوں نے دی، تو کوشش یہ ہے کہ ان کو نیکسٹ پرائم منسٹر بنایا جائے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ موسٹ پاپولر عمران خان ہے، اور عمران خان جو ہیں ان کو بھی کچھ مشکلات ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی مشکلات ہیں، تو اگر ان کے لیے کچھ مشکلات ہیں تو یہ اپنے لیے رستہ نکالنا چاہتے ہیں، اور جس کے لیے سندھ میں آپ کو پتہ ہے جو مرضی ہو جائے، سندھ انٹیریئر سندھ میں خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، تو اب ان کا جو فوکس ہے ایک بلوچستان ہے، ایک سدرن پنجاب ہے، اور پھر یہ کہ ظاہر ہے اگر پی ایم ایل این ڈیمیج ہوتی ہے تو اس کا فائدہ عمران خان کو بھی ہوگا ظاہر ہے، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ تو یہ جب الیکشنز کے قریب جائیں گے، یا جب آگے ہم کچھ عرصہ آگے چلتے ہیں، تو میرا خیال ہے آگے چل کے الیکشن جب قریب ہوں گے تو پیپلز پارٹی اس پی ڈی ایم کو، اس کی حکومت کو چھوڑ دے گی اور ناراضگی کا اظہار کرے گی کہ یہ تو بڑا انہوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، ان سے سنبھلا نہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں تھا، وزیر اعظم ان کے تھے، وزیر خزانہ ان کے تھے، انرجی منسٹر ان کے تھے، پیٹرولیم منسٹر ان کے تھے، اکنامک افیئرز ڈی این کے منسٹر ان کے تھے، تمام امپورٹنٹ وزارتیں ان کے پاس تھی۔ ہمارے پاس تو دیکھ لیں ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی منسٹر تھی، انہوں نے کیا کمال کیا، دوسری طرف ہمارے پاس تو فارن منسٹری تھی، دیکھیں کیا کمال کیا بلاول بھٹو نے، ساری دنیا میں
مطلب ہے کہ پاکستان کی واہ واہ، مطلب یہ وہ سب کچھ کہیں گے. سو جو مشکلات ہیں جو ہے وہ ایک طرف سے نہیں ہے نون لیگ کے لیے، مطلب ہے کہ صرف عمران خان کی طرف سے نہیں، بلکہ لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے الیکشن قریب آئیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ان کو جھٹکا ملے گا، اور جو کہ ظاہر ہے اور اس میں ظاہر ہے چونکہ سیاسی پارٹیاں الگ الگ ہیں، یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، اور انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی ویسٹرن انٹرسٹ کی سیاست ہوتی ہے ہمیشہ پاکستان کے اندر. تو یہ اس قسم کے ایک دو معاملات تھے جس پر میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.